کا فائدہ اپنی جان کو ہے، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جان بوجھ کر جو اندھا بنتا رہتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے قرآن کے دلائل سے، فَعَلَيْهَا، تو اس کا وبال اس کی جان کے اوپر ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں۔ جو ہدایت والے دلائل قرآن سے دیکھ کر ہدایت حاصل کرتا ہے تو فائدہ اپنی جان کا فائدہ، اور جو ہدایت والے دلائل حاصل کر کے ہدایت حاصل نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے دلائل کو، اندھا بن جاتا ہے، تو فَعَلَيْهَا، اس کے اندھا بن جانے کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، تمہاری حفاظت کا ذمہ وار میں نہیں ہوں۔ یہ مختلف قرآن کے دلائل، اور پھر اسی طرح اللہ نے سورہ زمر آیت نمبر 41 میں ایک اور دلیل قائم کیا اور فرمایا، جب آگے آپ کے پاس حق والی کتاب قرآن آ گئی، اس کے بعد اس میں بصارت کے دلائل آ گئے، اور پھر دلائل آ جانے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن ایسی کتاب نازل کر دی ہے للناس، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی کارساز نہیں ہے۔ کوئی آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو بتانا کہ یہ راستہ جہنم والا ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ جاتا ہے تو اس کو نقصان اپنی ذات میں ہے۔ بتانے والا آدمی ذمہ وار ہے، کارساز تو نہیں ہے، اس کا نگہبان نہیں ہے۔ کوئی جہنم میں جان بوجھ کر کے جاتا ہے تو جاتا ہے، ہمارا کام ہے اس کو جہنم والے راستے سے روکنا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب کوئی جان بوجھ کر جاتا ہے تو کسی کو ڈنڈے مار کر کے واپس راستے پہ لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ یہی کہ لوگوں کو ہدایت والا راستہ دکھلانا ہے، گمراہی والے راستے سے روکنا ہے، اور زبردستی روکنے والی بات کسی جگہ پر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے، اور جو گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی ذات کی جو اس بیت اللہ کا رب ہے، اس سرزمین کا رب ہے، مجھے اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا ہے اپنی اتباع کا، اپنی تابعداری کا، اپنی فرمانبرداری کا، اور ساتھ میں حکم دیا گیا أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔
ان اتلو القرآن، یہ کہ میں لوگوں کے سامنے قرآن بیان کروں، قرآن سناتا جاؤں. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے ہدایت کا فائدہ اس کو اپنی جان کے لیے ہے. ومن ضل، جو گمراہ ہوتا ہے، فقل انما انا من المنذرین، کہہ دیجئے میرا پیغمبر کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں. فرمایا اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کے پیچھے چلتا ہوں جو رب کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرا پیغمبر قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتا جا، قرآن کی تبلیغ کرتا جا، قرآن پہ عمل کرتا جا، قرآن کی وضاحت کرتا جا. اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پیغمبر، اے میرا رسول، بلغ، تبلیغ کر، پہنچا دے، سنا دے، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کر جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے. قرآن لوگوں تک پہنچا دے، قرآن لوگوں کو سنا دے. اور فرمایا ان لم تفعل، اگر تم نے یہ قرآن نہ سنایا، اگر تم نے قرآن لوگوں تک نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، جو میں نے تیرے سر کے اوپر رسالت کا تاج سجایا ہے، تو نے اس تاج کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے. اگر قرآن لوگوں کو نہیں سنایا تو تو نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا. پیغمبر تیرا کام ہے لوگوں کا قرآن کو پہنچا دینا، لوگوں کو قرآن سنا دینا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قرآن سنایا لوگوں کو جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ بھی راتوں کو چھپ چھپ کر کے قرآن سننے آیا کرتے تھے. ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی کا، کتنا بڑا دشمن تھا. اسلام کے دشمنوں کا جب نام آئے تو ابو جہل کا سب سے پہلے نام آتا ہے. وہ بھی رات کو چھپ کر کے نبی علیہ السلام کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں ایک تاثیر تھی، لے جاتا ہے، درد تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، ایسا قرآن سنایا کہ دور تک اس کے اثرات جاتے. کوئی بھی آدمی آتا قرآن سنتا تو اس کے دل پہ اترنے لگ جاتا. اب قرآن سنا کر پھر اس کے اوپر اثر کیسا، یہ اب میرا موضوع نہیں ہے، بات بیچ میں اور طرف جا رہی ہے، ورنہ اس کے اوپر اتنی زیادہ مثالیں ہیں. کئی صحابہ اکرام جو بے دین لوگ تھے، یہودیت میں، عیسائیت میں، مشرکین میں، اللہ کے نبی کا قرآن سنا، کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. اس میں تاثیر ایسی تھی، قرآن سن کر اسلام کو نہیں کرنا. چلو ایک بات بیچ میں ایک سنائی دیتا ہوں. حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل نام ہے، دوس قبیلے کے سردار ہیں. حج کا موسم آیا تو حج کے لیے آئے، اور مشرکین کی عادت تھی کوئی بھی حاجی حج کے لیے آتا تو وہ اس کو ستو پانی ملا کر کے پلایا کرتے تھے. عرب کی گرمی ہوتی تو ستو پانی ملا کر پلاتے تھے. اسلام قبول نہیں کرتے تھے لیکن حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اب طفیل بن عامر الدوسی پہلے بھی آتے رہے. اب اسلام کی شعائیں پھیلنے لگی. جب اس وقت آنے کا ارادہ کیا تو جو لیڈر آدمی ہوتا تو جب دوسرے علاقے میں جاتا تو پہلے ایک قاصد بھیجتا تھا کہ میں اس کام کے لیے آ رہا ہوں.
تو فیض بن عمر الدوسی انہوں نے پیغام بھیجا مکہ میں کہ میں حج کی غرض سے مکہ آنا چاہتا ہوں۔ مشرکین کے اندر یہ بات پھیل گئی، سارے تیار ہو گئے کہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کو کہیں گے مکہ میں ایک آدمی ایسا آ گیا ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے دین سے علاوہ ایک دین لے کر آ گیا ہے، اس کی بات نہیں مانتے۔ اب طفیل بن عمر الدوسی اپنے سارے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کی سرزمین قریب آ گئی، اس وقت مکہ کے اندر داخل ہونے کے 16 راستے تھے۔ وہ 16 راستے، ان راستوں کے اوپر مکہ کے لوگ اپنے آدمی بٹھا دیتے کہ جس راستے سے بھی طفیل بن عمر الدوسی جب داخل ہوں گے ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو ہار ڈالنے جیسے استقبال کیا جاتا ہے۔ اور جب طفیل بن عمر الدوسی مکہ میں داخل ہونے لگے، بڑا استقبال کیا گیا، پورا لشکر سامنے کھڑا استقبال کے لیے۔ دماغ میں ایک بات گھومنے لگی، پہلے بھی عمرہ کے لیے حج کے لیے آتا رہا، ایسے استقبال کسی نے نہیں کیا، آج کوئی نئی بات ہو گئی ہے کہ میرا استقبال کیا جا رہا ہے۔ فوراً سے ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ طفیل آپ سے میرا کام ہے۔ جی بولیے کیا کام ہے؟ جی ہمارا ایک بھتیجا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا ہے، اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے وہ کلام سننے کے ساتھ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جاتا ہے۔ آپ ایسا کرنا، اس کے قریب نہ جانا۔ تو خیر کہنے لگی ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا قریب، میں ہوں قبیلے کا سردار، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جاؤں۔ اب وہی طفیل بن عمر الدوسی صبح کی نماز کا وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کانوں کے اندر روئی ڈالے لیے تاکہ باہر سے کسی چیز کی آواز نہ پڑے۔ تو طفیل ایسے طواف کرتے جا رہے کہتے ہیں ایک چکر میں نے لگایا، دوسرا چکر لگا رہا ہوں تو سامنے میری نظر پڑی باب السلام کی جانب، ایک خوبصورت سا نوجوان ہے، کھڑا ہے اور کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے لیکن میرے کانوں میں روئی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ 2 چکر ہو گئے، تیسرا چوتھا، کہتے ہیں ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، اور طفیل قبیلے کا سردار ہے، سارے لوگ تیرے حکم کے پابند ہیں، تو حکم کرتا ہے تو لوگ تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، تو ان مکہ والے لوگوں کی باتوں میں کیسے آ گیا ہے؟ سن تو صحیح وہ ان کا نوجوان کہتا کیا ہے، سن تو صحیح کہتا کیا ہے، ماننا نہ ماننا، دین کو چھوڑنا یہ الگ بات ہے، سن تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو بیل کہتے ہیں میں نے اپنے کان سے روئی نکالی، جب ایک کان سے روئی نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرتعظیم پرسوز آواز میرے کان میں لگتی ہوئی سیدھا دل پہ اثر کرنے لگی، سیدھا دل پہ اثر کرنے لگی۔ میں نے دوسرے کان سے روئی نکالی، اب دونوں کانوں سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم فرمائی، چل دیے اپنے گھر کی جانب۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو پیر بڑھ کر آگے ہو گئے اور آگے بڑھ کر سوال کیا، من انت و مسمک، کون ہے آپ اور آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سردار آدمی میرے سامنے آ گیا ہے، اجنبی سا لگتا ہے، دوسرے علاقے کا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سوال کیا، من انت و من این انت، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ تو فیل کہتے ہیں انا طفیل، میں طفیل ہوں، دوست قبیلے سے آیا ہوں، دوست قبیلے کا سردار، آپ کو
آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسالت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو بیر کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے مشرکین نے رکاوٹیں ڈالی لیکن ایک رکاوٹ بھی کام نہ آئی، تو پھر اسلام قبول کر لیا، گئے اپنے قبیلے میں، ان کی پیشانی پر اللہ نے ایک نور چمکا دیا تھا، جو بھی ان کی بات سنتا تھا اسلام میں آ جاتا تھا۔ یہ تاثیر تھی اس قرآن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اتلو القرآن، یہ کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فمن ابتغى فإنما يهتدي لنفسه، جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے اس ہدایت کا فائدہ اس کو اپنی جان کے لیے، ومن ضل، جو گمراہ ہو گیا، فقل، بس آپ کہہ دیجئے انما انا من المنذرین، بس میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفت نذیر ذکر کیا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے پیغمبر کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنا کر بھیج دیا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے لوگوں اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے گواہ بنایا، اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا، یہ کہ میں لوگوں کو ڈراؤں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے میرا کمبل اوڑھنے والا پیغمبر، قم، اٹھ جائیے، اس کمبل کو چھوڑ دیجیے، فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کریں، انذر عشیرتک الاقربین، اور سب سے پہلے جس کو ڈرانا ہے وہ آپ کا قبیلہ ہے، اور قبیلے والے لوگوں کو پہلے ڈرانا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ملا قرآن سناؤ اور قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈراؤ، اور جہاں پر پورے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت ڈرانے والی کو ذکر کیا گیا تو نذیر کے لفظ کے ساتھ انذرو کے ساتھ ذکر کیا گیا، حالانکہ ڈرانے کے لیے خوف کا لفظ دیا وہ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اب خوف جو ہوتا ہے وہ زبردستی کسی کو ڈرانا ہوتا ہے، اور نذیرن کسی کو پیار، محبت، شفقت، مہربانی کے ساتھ ڈرانا، اور میرا پیغمبر لوگوں کو شفقت اور مہربانی کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ اللہ کے نبی کس سے بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو ڈرایا کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ موضوع بہت سارا رہتا ہے، چلو یہی پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ کی توفیق۔